बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, पिछले 75 साल से पाकिस्तान के साथ एक अजीब मजाक हो रहा है। इस मुल्क में जमहूर नाम नहाद जमहूरियत के नाम पे जमहूर का कहीं कोई नामो निशान नहीं। आप पिछले अदवार की बात को एक तरफ रख दें, अभी जो हालिया सियासी रसाकुशी जारी है उसके अंदर आप देखें कि दो तरह के तबकात हैं और उनके दरमियान इक़्तिदार की जंग जारी है। एक तरफ वो तबका है करप्ट अशराफिया जिन्होंने 40 साल इस मुल्क को नस्ल दर नस्ल लूटा और आज भी नस्ल दर नस्ल इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं। वो किसी सूरत में भी देख लें, आप एक दफ़ा पूरे गौर से देखें, तवज्जो से, आपको हर चीज़ वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी कि नस्ल दर नस्ल किस तरह इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं। और दूसरी तरफ ऐसा तबका है जो एक तब्दीली का ख्वाब लेके इस मुल्क के निज़ाम के अंदर आया और उसके साथ उसकी मजबूरी थी कि उसके साथ वही अशराफिया, वही ज़मींदार, वही जगीरदार, वही वडेरे जिनका इस सिस्टम के साथ फ़ायदा मफाद वाबस्ता है, जो 20-22 करोड़ लगाते हैं और इस मुल्क के जो इक़्तिदार है उसमें मुसल्लत हो जाते हैं और उनकी अपनी एक तरजीहात हैं। अवाम उनकी तरजीहात में कहीं नहीं थी। अवाम बेवकूफ़ है। मैं 2 दिन पहले देख रहा था, एक अजीब तमाशा बना के रख दिया है। 2 दिन पहले वो नबील गबोल साहब पीपल पार्टी के हैं और वो पीपल पार्टी की हुकूमत है कराची में और वो अवाम के साथ जनाब बिल उठा के एहतजाज कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये अवाम, मुझे लगता है ये अवाम ख़ुद बेवकूफ़ है, अंधी है, नज़र ही कुछ नहीं आता, बहरे हैं, गूंगे हैं। आपको नहीं पता कि इस मुल्क पे 40 साल तक किसने हुकूमत की? आपके सामने है किन लोगों ने की। आज अगर उसका हशर नशर है तो आप उनसे पूछें। कोई एक आम इंसान फ़हम किसी कंपनी में जाए और वहाँ से पूछे कि ये मैनेजर 10 साल इस कंपनी को चलाता रहा है, तो जो उसका ऑनर होगा वो उससे पूछेगा, भाई इतना लॉस हुआ है, इतना फ़ायदा हुआ है। इतना बड़ा मुल्क, एक रियासत आपने इन जाहिलों के हाथ में दे दी जिन्होंने मुल्क का दिवालिया कर दिया और आज फिर उन्हीं को दोबारा आप इक़्तिदार पे लाने की स्ट्रगल कर रहे हैं। इस सिस्टम के मुख्तलिफ मोहरे जो जहाँ जहाँ बैठे हैं वो उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो दूसरा तबका जो तब्दीली का ख्वाब नौजवान नस्ल को दिखा के उन्हीं अशराफिया, उन्हीं लोगों को अपने साथ जगीरदारों, वडेरों, सरमायादारों को साथ मिला के तब्दीली का ख्वाब सजाए हुए हैं। कभी वो एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, कभी वो इदारों की तरफ देखते हैं, कभी वो किसी तरफ मजबूर हैं। जब आवाम आपके साथ खड़ी है तो फिर आप इतनी हिम्मत जुर्रत क्यों नहीं करते कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ ही आ जाएं? इतनी हिम्मत नहीं होगी। क्यों? ये निज़ाम मुहाफ़िज़ है इन लोगों का और वो इनके हैं। आज की सूरत हाल ले लें जो आज आपके सामने हुआ है, आज जो असम्बली में हुआ है और उसके बाद जो चंद दिन से पंजाब असम्बली के नाम पर ही अवाम की जो महंगाई, बेरोज़गारी, 2 वक्त की रोटी के लिए जिस तरह आवाम को पीसा जा रहा है इस निज़ाम के अंदर, इस सियासत के अंदर, कहीं आवाम का कोई नामो निशान नज़र आ रहा है आपको? आप मीडिया उठा लें, ये मीडिया का जो सूरत है, सारा दिन जमहूरियत 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 अलापते रहते हैं, लेकिन आप देखें कहीं आवाम की आपको कोई ख़बर मिलती है? आवाम के हालात जो इस वक्त हो चुके हैं वो कहीं आपको ख़बर मिलती है? नहीं मिलेगी। ये सारी सूरत हाल जो है ये आपके सामने है। मीडिया तो पैसा कमा रहा है, कलम बिक गए हैं, ज़बानें बिक गई हैं, सब कुछ बिक गया है और सारे आपके सामने। ये 2 दिन पहले कितना एक दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा हो सकता है? कितना बड़ा मजाक हुआ है। वो नजम सेठी साहब, उनको ला के जनाब बिठा दिया गया इसका क्रिकेट का बोर्ड चेयरमैन बना के। आप किसी मुल्क का मजाक, इससे बड़ा कोई घटिया मजाक हो सकता है? आपने चपड़ासी भी रखना हो, आप ऑफिस में अगर आपने ऑफिस बॉय भी रखना हो तो आप कहते हैं 2 साल एक्सपीरियंस लाओ। इस मुल्क के साथ एक अजीब मजाक बना के हमने रख दिया और आवाम बस 2 वक्त की रोटी में। ये इन हुक्मरानों ने आवाम को इस हद तक पीस दिया है कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए लगे। उन्हें शऊर ही नहीं है, उन्हें फहम ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारी आने वाली नस्लों के साथ, इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। एक तमाशा बना हुआ है और ये आने वाले वक्त भी बताएगा।
خان صاحب کوشش کر رہے ہیں اپنی سطح پہ، لیکن یاد رکھیے گا میں ایک طرف تو کرپٹر اشرافیہ کی جو بات کر دی، خان صاحب کی جو بات کرتا ہوں، ہمیشہ وہ اس ملک کے لیے بہتری چاہتے ہیں، لیکن اس اشرافیہ ان زمینداروں، جگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں کے ساتھ کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی جو اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ مفادات عوام کے ان لوگوں سے جڑے ہیں جو عوام سے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہو، انہوں نے بھوک برداشت کی ہو، انہوں نے فاقے برداشت کیے ہوں، انہوں نے گرمی دیکھی ہو، انہوں نے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان سٹرگل کرتا ہے وہ انہیں احساس نہیں ہوگا تو وہ کیسے غریب عوام کا جو ہے وہ احساس کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیسرا جو پہلو مجھے آج، کیونکہ 23 دسمبر ہے تو میں اس حوالے سے بھی بات کر دوں، میں جب اس ساری سیاسی صورتحال کو دیکھتا ہوں تو میں جو سیاسی شعور رکھتا ہوں یا سیاسی فہم رکھتا ہوں، ہمیشہ میں نے دیکھا کہ اس سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہوں گے، ہمیں وہ بندہ کسی صورت میں پسند نہیں ہوگا، لیکن اللہ گواہ ہے اس بات کا، آپ یہ ویڈیو ساری سن لیں، جو ایک بات ہے اس کی ایسے لگتا ہے کہ وہ ساری اس سسٹم کے اندر سب کچھ دیکھ کے اس کے بعد جناب ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ آپ سنیں ذرا۔ سرمایہ اور فوجی ڈکٹیٹر تینوں کی نفسیات ایک ہے، اور تینوں کی نفسیات جمہوریت کی نفی ہے، تینوں کی نفسیات جمہوریت کی نفی پر قائم ہے۔ جاگیردار اس کا براٹ اپ ایسے ماحول میں ہوا ہے، اس کی نفسیات نے نشو و نما ایسے ماحول میں پائی ہے کہ اس نے جس بیٹی کو پسند کیا اس کو اٹھا لیا۔ اسے قوم کی بیٹی کی عزت، اپنی بیٹی کی عزت دکھائی نہیں دیتی، جس نے سر اٹھایا اسی کی چوری کروا دی، اسی کو اغوا کروا دیا، قتل کروا دیا۔ وہ جاگیردار جس کی نفسیات اس ماحول میں بنی ہے، جب وہ پورے ملک کا اقتدار لیتا ہے تو وہ پورے ملک کو اپنی جاگیر کے طور پہ چلانا چاہتا ہے۔ سرمایہ دار اس کی نفسیات یہ ہے، وہ پورے ملک کو اپنی انڈسٹری کے طور پر اور فاؤنڈری کے طور پہ چلانا چاہتا ہے، پورے ملک کو انڈسٹری بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ سرمایہ دار نے پوری زندگی ایک ہی سبق سیکھا ہے، ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ دنیا کا کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا، اور کوئی کام ایسا نہیں جو پیسہ لگائیں تو ہو نہ سکے۔ ایک ہی اصول ہے اس میں، وہ ہر ایک کو خریدنا جانتا ہے، ایک چپراسی سے لے کر بجلی کے لائن مین تک، ایک آئی ٹی او سے لے کر انکم ٹیکس کے کمشنر تک، اس نے ہر ایک کو پیسے سے خریدنا سیکھا ہے۔ جب وہ ملک کے اقتدار پہ آتا ہے وہ سارے ادارے پیسے سے خریدنا چاہتا ہے، اس سے پورے کے پورے ملک کا سسٹم تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں بھی جمہوریت کی نفی ہے۔ اور فوجی ڈکٹیٹر اس نے بھی زندگی بھر ایک ہی بات سیکھی ہے کہ جو حکم دوں آگے نو کی کسی کو جرأت نہ ہو۔ جب وہ اقتدار پر آتا ہے تو وہ پورے ملک کو بٹالین کی طرح چلانا چاہتا ہے۔ 48 سال میں ملک کی زمان اقتدار بدل کے ان 3 طبقات میں رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چہرے ہی بدلتے رہے ہیں، نظام نہ بدلنا تھا نہ بدل سکا، اور نہ بدلے گا جب تک اقتدار کی کرسیوں پر جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے قابض ہیں۔ اس وقت تک اس ملک کی تقدیر، اس ملک کا نظام، اس ملک کے غریب کا مقدر کبھی بدل نہیں سکتا۔ اگر غریب کو اپنا مقدر بدلنا ہے تو اقتدار ان سے چھیننا ہوگا، ان ایوانوں سے ان کو نکالنا ہوگا۔ انقلاب نعروں سے بھی نہیں آئے گا، انقلاب خون مانگتا ہے، خون مانگتا ہے، انقلاب قربانیاں مانگتا ہے۔ اتنا دیانتدار چیف الیکشن کمیشن، اب بھی آپ کو اعتراض ہے؟ الیکشن کمیشن عملاً کوئی غیر جانبدارانہ اور منصفانہ فیصلہ کرنے کا نہ مجاز ہے نہ اس کا مزاج ہے۔ سو یہ الیکٹرل سسٹم دشمن ہے پاکستان کا، یہ الیکٹرل سسٹم میری ساری کئی باتوں کی روشنی میں دشمن ہے پاکستان کی آزادی، خود مختاری کا۔ اس الیکٹرل سسٹم سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا، انقلاب کے لیے نظام کو مسترد کرنا ہوگا۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر انتخابات سے قبل یہ اصلاحات نہ ہو سکی تو جرلو انتخابات کے بعد تبدیلی کا ہر خواہش مند خون کے آنسو روئے گا۔ جو کہیں لکھ کر کاغذ پہ دے آئیں، لکھ کر دے آئیں کہ اس انتخاب سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، موٹے قلم سے لکھ کے دے آئیں، میرے دستخط کر کے دے آئیں۔ اس پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک سرجری کے لیے سرجن چاہیے جس نظام نے اس قوم کو مفلوج بنا دیا، اپاہج بنا دیا، غلام بنا دیا، اور بنی اسرائیل کی بھیڑ بکریوں کی طرح جدھر چاہا ہانکتے چلے جا رہے ہیں۔ تبدیلی کی آرزو رکھنے والوں،
اس ملک کے کروڑوں غریب عوام کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے کی خواہش کرنے والوں، خدا کی قسم یہ نظام تبدیلی کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، یہ نظام صرف سٹیٹس کو کے لیے ہے، یہ نظام اشرافیہ کی جمہوریت ہے، یہ نظام پڑھے لکھے جوانوں کی جمہوریت نہیں، یہ نظام پی ایچ ڈیز، ڈاکٹرز، انجینئر، اکانومسٹ، جرنلسٹ، لائرز کی جمہوریت نہیں۔ خدا کے لیے تبدیلی کے لیے اٹھو، اور تبدیلی سے میری مراد حکومت کی تبدیلی نہیں، میری جنگ ان جماعتوں سے نہیں، ان جماعتوں کے لیڈروں سے نہیں، میرا اشارہ اس نظام کی طرف ہے جس نظام نے سیاسی جماعتوں کو بھی جکڑ رکھا ہے۔ وہ وننگ ہارسز کے بغیر چل نہیں سکتی، وہ کسی شریف متوسط طبقے کے سفید پوش پڑھے لکھے آدمی کو ٹکٹ دے نہیں سکتی۔ فار ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ فار چینج، اس قوم کے 19 کروڑ لوگوں کا حق کیا ہے، کیا ملا ہے انہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے، سیاسی جماعتیں گتھم گتھا ہو جاتی ہیں، آئینی ادارے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے، پوری قوم کو اس میں الجھا کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ نئے الیکشن کا ایک منظر تیار کیا جا سکے اور لوگ 5 سال کے جہنم کو یکسر بھول۔ یہ جو ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی، ایک ایک اپنی پوری ایمانداری سے، بغض، اناد، ہر طرح کی اپنے چہرے سے، اپنی آنکھوں سے پٹی اتار کے پوری ایمانداری سے آپ ذرا اس کو سنیں۔ آپ نے جو سنا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ بندہ غلط بات کرتا ہے؟ بالکل 100% بندہ ٹھیک بات کرتا ہے۔ اور اگر میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، اگر ہمیں اس ملک میں بہتری چاہیے، اگر ہم اس ملک کے لیے بہتری چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کو پہلے بہت کڑا احتساب چاہیے۔ اس طرح کا احتساب نہیں کہ 4 سال بعد آپ آئیں، ایک اشتہاری مجرم ہوں اور اس کے بعد عدالت یہ بھی نہ پوچھے کہ آپ 4 سال تک کہاں تھے۔ ایک طرف یہ طبقہ ہے اور دوسری طرف 20 نسلیں گزر جاتی ہیں جن کو انصاف کوئی نہیں ملتا۔ تو یہ ساری صورتحال کیوں ہے؟ یہ اس وقت حل ہوگی جب اس ملک میں ہر ایک کا کڑا احتساب ہوگا، اور اس کے بعد اس ملک میں اصلاحات ہوں گی، اداروں کی تشکیل نو ہو، از سر نو، تب جا کے اس ملک میں الیکشن کروایا جائے تو کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ کوئی خواب دیکھا جو نوجوانوں نے، یہ جس ملک ریاست کے لیے دیکھا گیا، وہ خواب پورا ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال کا وہ خواب اور قائد اعظم کی وہ تعبیر ہم پوری کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔